کشور ناہید کی خوبی یہ ہے کہ وہ عنفوان شباب سے سچ بولتی اور بغیر کسی لگی لپٹی اپنی بات کہتی چلی آ رہی ہے۔ وہ اس زمانے میں بھی سچ بول کر غیر مقبول ہونے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ جب اشفاق احمد صاحب جیسا شخص مردوں کی نفسیات بیان کرتے ہوئے کہتا تھا کہ ہمیں تو یونیورسٹی میں وہی لڑکی اچھی لگتی تھی جو جھوٹ خوبصورتی سے بولے، اچھا لگنا اور اچھا کہلانا کبھی کشور ناہید کا مسئلہ نہیں رہا۔ حقیقت حال بیان کرنا اور دو ٹوک بیان کرنا اس کا خاصہ بھی ہے اور المیہ بھی۔ آج جن شاعروں کی اولادیں وزارتوں کی مکین، سفارتوں کی امین اور کارپوریٹ کمپنیوں کے پے رول پر ہوتے ہوئے اپنے بزرگوں کی نظمیں سنا کر ان کی جدوجہد کے صلے میں موروثی داد وصول کر رہے ہیں، کشور ان شعراء کی ہم عصر تھی۔ لیکن سچ کہوں تو دلیری اور حق گوئی میں یہ بڑے بڑے عظیم ادبی دیو قامت لوگ اس کے ہم پلہ بھی نہیں تھے۔ وہ اپنے زمانے کے شرفاء کی نظروں میں گستاخ اور مردود، اپنے ہم عصر شاعروں کے لیے بدترین غیبت اور سکینڈل گھڑنے کے لیے آسان شکار، طاقتور طبقوں کے لیے باغی اور عام آدمی کے لیے ایک عام سی شکل و صورت والی عورت تھی جو شاعری کرتی تھی، مگر اس کی شاعری کا سچ بہت کڑوا تھا۔ دامانے پاک بازیو یوسف کی خیر ہو، اب کے گرفتے دستے زلیخا کچھ اور ہے۔ لوگ اس زمانے میں بھی کشور ناہید کی اس تشبیہ و استعارے گرفتے دستے زلیخا کو بے باکی اور بے خوفی سے تعبیر کرتے تھے، لیکن وہ لوگوں سے بے پرواہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہوئی عورت کی تصویر اپنی شاعری میں تجسیم کرتی رہی۔ اس کی جدوجہد ایک ایسی بے باک عورت سے عبارت تھی کہ جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے والی خو اور سرشت رکھتی تھی۔ لیکن آج کی تیز رفتار ترقی، معاشرتی زوال، اخلاقی انحطاط اور خوفناک حد تک بڑھتی ہوئی جنسیت سے متاثر خواتین کے المیہ نے کشور ناہید کو بھی ماتم کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس کی سچ بولنے کی عادت نے اس عمر میں بھی اس کے ہاتھ میں شمشیر برہنہ پکڑا دی ہے۔ وہ کالم میں درج ذیل یہ لائنیں لکھتے ہوئے کس کرب، عذاب اور اذیت سے گزری ہوگی، ہر لکھنے والا اس کا اندازہ کر سکتا ہے۔ کشور نے لکھا، ہمارے زیادہ تر بچے سندھ کی آرزو کی طرح شادی کے خواب دیکھتے ہوئے بھاڑ میں چلے جاتے ہیں۔ وہ لڑکی جسے مبینہ طور پر زبردستی مسلمان کیا گیا، جس کی عمر 14 سال ہے، وہ کہہ رہی ہے میں 18 سال کی ہوں، مجھے اپنے شوہر کے ساتھ جانے دیا جائے۔ یہ ہے نتیجہ فیس بک، ٹک ٹاک اور دکھائے جانے والے تھرڈ کلاس ڈراموں کا۔ پطرس نے تو کہا تھا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اور میں کہہ رہی ہوں مجھے نہیں، سارے پاکستان کو میڈیا سے بچاؤ۔ یہ ہے وہ سچ جو کسی بڑے سے بڑے جگادری حقوق نسواں کے علمبردار کو بھی بولنا نصیب نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ سب کے سب حقوق نسواں کے پرچم بردار میڈیا اور عدالتوں کی جنگ جیت کر جھنڈے گاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس طوفان سے بے خبر ہے جس کی جانب کشور ناہید نے اشارہ کیا ہے۔ یہ طوفان ہم سب کے گھروں تک آ پہنچا ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ آج آرزو کے وکیل جو اسے دارالامان بھجوا کر خوشی خوشی میڈیا کے سامنے فتح کے پرچم بلند کر رہے ہیں، ایک دن میڈیا کے تلذذ اور زہرناک زہر میں ڈوبی ان کی بیٹی یا بہن اسی المیہ سے گزر رہی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہر روز ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے عزت دار لوگ تکیوں میں سر دیے راتیں رو رو کر گزارتے ہیں اور خوف رسوائی سے بات نہیں کر پاتے۔ 2 سال قبل وومن مارچ میں جب اس فیس بک، ٹک ٹاک اور گھٹیا ڈراموں سے متاثرہ بچیوں نے کشور ناہید پر طنز اور تان کے تیر برسانے شروع کیے تو مجھے یوں لگا جیسے بڑے مذہبی اسکالروں اور معاشرتی اقدار کے ٹھیکیداروں کی جگہ وہ اکیلی عورت مسلوب کیے جا رہی ہو۔ اس نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ حقوق نسواں کا وہ قافلہ جو کبھی اس کے گھر سے برآمد ہوا تھا، اس کے مطالبات جسم کی لذت، اس کی آزادی اور آوارگی کی گھٹیا سطح تک گر جائیں گے۔ جو پودا آپ نے اپنے ہاتھ سے خود لگایا ہو، اس پر اگنے والے کانٹے اگر آپ کا ہی دامن تار تار کر دیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ ایسا ہی دکھ کسی صاحب اولاد باپ یا ماں کو ہوتا ہے جب محبتوں سے پالی ہوئی ان کی اولادیں ان کے سامنے فیس بک، ٹک ٹاک اور گھٹیا ڈراموں کے ڈائیلاگ اور کہانیاں دہرا کر بغاوت کا اعلان کرتی ہیں۔ مجھے اس دکھ کا اس لیے بھی اندازہ ہے کہ میں نے کشور ناہید کو تحریک نسواں کے پودے کو اپنا خون دیتے مدتوں نگر نگر دربدر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسی خاتون کے سامنے جب ہارورڈ، کیمبرج یا آکسفورڈ میں امیر باپ کے پیسوں سے تعلیم حاصل کرنے والی اور نازوں میں پلی انگلش میڈیم سکولوں کی راہداریوں پر جدید دنیا کی چربا اخلاقیات استعمال کرنے والی بچیاں تکلیف دہ حد تک فضول اور بے بنیاد الزامات لگائیں تو دکھ تو ہوتا ہے۔ کشور کا المیہ صرف یہ بگڑی ہوئی نسل اور بے منزل گم کرتا راہ بچیاں نہیں، بلکہ بڑے بڑے ناموں کی اولادیں بھی ہیں
جو اپنے باپوں، دادوں اور نانوں کے نام کو چند سکے کمانے، کچھ دیر مشہور ہونے اور کارپوریٹ دنیا کی بکاؤ اخلاقیات کو تحفظ دینے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اقبال کا نواسہ اسے بارود خانے کی حویلی کی رنگا رنگی میں لے گیا ہے اور فیض کے وارثوں نے اسے کارپوریٹ سرمایہ کی دکان پر بیچ دیا ہے۔ وہ سرمایہ دارانہ نظام جس کے خلاف وہ ساری عمر لکھتا رہا۔ فراز کو انقلابی تو یار لوگوں نے اب بنا دیا ہے، ورنہ شبلی اور غزالی سے بہتر کون جانتا ہے کہ 70 سال کی عمر میں بھی 16 سال کی نوجوان لڑکیوں کے دلوں میں گھر کرنے والی شاعری لکھنے والا اسی طرح کا انقلابی ہو سکتا ہے جیسی شبلی کی تحریک انصاف اور غزالی کی فوج۔ کشور ناہید سے میں اتنا ہی اختلاف کرتا ہوں جتنا اختلاف کرنے کا حق ہے۔ مجھے اس کے نظریے، تصور حیات اور انقلاب سے کبھی اتفاق نہیں رہا، لیکن میں اس کی قوت کردار کا مداح رہا ہوں۔ یہ قوت کردار ہی ہے جو لاتعداد جبران ناصروں اور ذرار کھوڑوں سے اسے بلند کر دیتی ہے، جو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ بیٹیوں کے معاملے میں جنگیں نہیں جیتی جاتی، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، انہیں مغوی کی قید سے آزادی کے بجائے اس بے ہنگم، غلیظ اور خطرناک میڈیا سے آزاد کروانے کی ضرورت ہے۔ جو آرزو آج دارالامان پہنچی ہے وہ 3 سال انتظار کر لے گی، لیکن اس کی نفرت کے سزاوار وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کی جذباتی کیفیت کا ادراک کیا اور نہ ہی میڈیا سے متاثر رومانی تصورات کا پاس کیا۔ ان کے نزدیک آرزو صرف اور صرف ایک مغویہ تھی، ایک ہائی کورٹ کے وکیل کے لیے جیتنے والا جذباتی کیس، ایک ٹی وی اینکر کے لیے ایک کامیاب شو کا مواد، اور ایک سیاستدان کے لیے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ایک نعرہ مستانہ۔ کوئی اس آرزو کے اس کربناک ماحول میں نہیں جھانکتا جسے میڈیا کی لذت بھری غلیظ چکا چوند دنیا نے اغوا کر رکھا ہے۔ کشور ناہید کی آرزو بھی مغویہ ہے، لیکن اسے اغوا کرنے والا مجرم میڈیا ہے۔